سر یہ جو ہمیں لگا آج کی پروسیڈنگ جو ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں تو لگتا ہے کہ یہ حکومت نے بغیر سوچے سمجھے یہ سارا معاملہ کیا، کیونکہ اب یہ بات اگر ہوگی کہ اب آپ آ رہے ہیں کہ جی یہ آڈیو لیکس یا یہ آڈیوز جو ہیں مبینہ طور پر یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں، پہلے اس پر پریس کانفرنس کر ڈالی وزیر داخلہ نے، رانا ثناء اللہ بڑے سیزنڈ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، پہلی دفعہ نہیں اس لیول پر آ رہے کابینہ میں، انہوں نے یہ کام کر دیا، تو آپ کے خیال سے حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بغیر سوچے سمجھے کیا، یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا، ان کی ایک سازش تھی، ان کا مقصد تھا عدالت کو ملائن کرنا، عدالت کو بلیک میل کرنا، عدالت کو پریشرائز کرنا، اور اس کے ذریعے اس طرح کی جو حرکت کی ہے انہوں نے، یہ کوئی ان گڈ فیتھ ان سے غلطی نہیں ہوئی، یہ بدنیتی پہ مبنی تھی، اور ان کا مقصد ہی عدالت میں تقسیم پیدا کرنا، نمبر 1، نمبر 2 آزاد عدلیہ کے اوپر سوال پیدا کرنا، نمبر 3 عدالت کو ملائن کرنا، نمبر 4 عدالت کو بلیک میل کر کے پیچھے ہٹانا، الیکشنز کے حوالے سے چیزوں کو چینج کرنا، عدالت کے اوپر پبلک کا جو ٹرسٹ ہے اس کو شیک کرنا، یہ ساری چیزیں انٹینشنل تھیں یا ان انٹینشنل نہیں تھیں۔ دیٹ واز دی ریزن کہ انہوں نے یہ ایفرٹس کیے ہیں، اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ چیلنج ہوگا، کسی بھی دن چیلنج ہو سکتا ہے، بٹ دے ہیو ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عدالت کو ملائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا کوئی ایسا ایشو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کے ذریعے ان کا ان کے وہ جو پلان ہے ABC، ان میں سے کسی ایک پلان میں کم سے کم ان کو کامیابی ملے۔ تو سم ایکسٹینٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ بہرحال پازیٹیولی کنسیڈر کیا ہماری ریکویسٹ کو، اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں آئی ہیں تو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی بدنیتی بھارت سب کے سامنے ہے۔ صحیح۔ عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی۔ بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم، جو کیس کی بیس تک جا پہنچے۔ پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس، کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ، صرف بول پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔